بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ ایک شارٹ سی ویڈیو میسیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ روز اہلیہ نے ایبٹ آباد کے لیے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کی طرف سے ایک بالکل ہی گڈ نیوز کہیں اس کو، یا ایک ایسی بات کہیں جو اہلیہ نے ایبٹ آباد کے دلوں کی بات تھی کہ ایبٹ آباد میں جس طرح سوزوکی اور کیری ڈبہ جس طرح اتنی زیادہ تعداد میں شہر میں موجود ہیں کہ ٹریفکس کی جو ایشو ہیں وہ کنٹینیوسلی ہم لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ تو اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد سرمد صاحب نے جس طرح کل آن لائن کھلی کچہری میں ایک بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ 3 مہینوں کے اندر اندر جو ہے ایبٹ آباد سے ہم لوگ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں کیری جو پک اپ ہے اور سوزوکی پک اپ ہے ان کا ایبٹ آباد سے۔ اور میرا اس ویڈیو کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا کہ ایک بہت بڑا دعویٰ ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کر چکے ہیں، اس پہ کس حد تک امپلیمنٹ پاسبل ہے نہیں ہے۔ ماضی میں بہت سے ایسے موقع آئے جس پہ ایبٹ آباد کی جو سوزوکی یونین ہے وہ عوامی امنگوں پہ حاوی رہی، لوگوں کے جو دلوں کی آواز تھی اس پہ حاوی رہی، چاہے وہ کرایوں کا اضافہ تھا، چاہے وہ کسی بھی طرح کے معاملات تھے۔ ایبٹ آباد میں پنک بسز کا آنا اور ان کا فلاپ ہونا اور پھر چلے جانا، یہ ایک بہت تلخ ماضی جو ہے وہ اہل نے ایبٹ آباد آلریڈی فیس کر چکے ہیں۔ اور ایسے حالات میں ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد سمد صاحب کی طرف سے یہ بات اور یہ دعویٰ کر دینا کہ 3 مہینوں کے اندر ایبٹ آباد کو وہ سوزوکیوں سے پاک کر دیں گے، ایک طرف تو یہ ٹریفک کو کنٹینیو کرنے کے لیے، ٹریفک کے تعطل کو اور برڈن کو کم کرنے کے لیے گڈ سائن بھی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایبٹ آباد میں جو سوزوکی چلانے والے لوگ ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جن کا روزگار وہاں سے وابستہ ہے، وہ چلا رہے ہیں اور لوگ چل رہے، چاہے ان کے رویے کیسے بھی ہیں سوزوکی ڈرائیورز کے یا اس کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ کس طرح ان کا ایٹیچیوڈ ہے، وہ ایک ڈفرینٹ چیپٹر ہے، ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، اس پہ بات ابھی شاید کرنا مناسب نہیں۔ لیکن ایک دعویٰ ہے، ہم اس دعوے کا ہم لوگ انتظار کریں گے کہ 3 مہینوں کے اندر کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو مافیاز ہیں، جو یونینز ہیں، خاص طور پہ انڈائریکٹلی ہم یونین ہی کہیں گے، مافیا نہیں کہیں تو اچھا ہے، ان کا جو شہر کے اندر اثر و رسوخ ہے اور جو ان کا ڈیسیجن میکنگ میں ان کا جو رول ہے اور جو پولیٹیکل طور پہ ان کے جس طرح ایک فیور ہے، وہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا خبر جو ایک بات کی ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد نے، وہ اعلان ایبٹ آباد کے لیے واقعی ایک اچھا ہے کہ یہاں پہ اگر سوزوکی پک اپ ہم تو نہیں کہیں گے کہ وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ویگن چلیں یا بسز چلیں تو کسی حد تک جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک اچھا اور سیف ٹریول جو ہے شہر کے اندر وہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 3 مہینوں کے اندر ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد سرمد صاحب کس طرح اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ مین مانسیرا روڈ اور مری روڈ پہ جو ہیں وہ سوزوکی پک اپس جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور اس پہ ویگنز اور بسز جو ہیں وہ چلیں گی۔ اور یہ دعویٰ ساتھ میں کر دیا جی کہ وہ بسز پشاور میں پہنچ جائیں ہیں اور کمنگ 3 منتھس میں وہ آ جائیں گی۔ ایبٹ آباد کے لیے ایسا کوئی پروجیکٹ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک الگ بات ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کا کل ہی جو وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل ایبٹ آباد کا وزٹ تھا اور اس میں انہوں نے بہت سی چیزوں کو نشاندہی کی کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، یہ بھی ایک گڈ سائن ہے کہ چلیں دیر آم درست آم کہ ایبٹ آباد کی انتظامیہ اور اس لیول کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آفیسز سے باہر نکلے اور پبلک پلیسز پہ انہوں نے آ کے جس طرح عوام کی بات کی، عوام کو اچھی سروسز پرووائڈ کرنے کی بات کی، تو یہ بھی ایک بڑی ہم کہتے ہیں کہ گڈ سائن ہے شہر کے لیے، شہر کے مستقبل کے لیے۔ اور تیسرا جو ان کا ایک بہت اچھا کردار رہا کل جو انہوں نے کام کیا، وہ گامی اڈا سے جو وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کی طرف اوور ہیڈ برج یا انڈر گراؤنڈ جو برج جو بنانا ہے انہوں نے، اس کا حوالے سے ایک گڈ سائن تھا۔ اس میں ٹریڈز کے لوگوں سے انہوں نے بات کی، جو دکاندار ہیں سامنے، تو ان کا موقع بھی سامنے آیا۔ یہ وہ ایشوز ہیں جو ایبٹ آباد کے لیے، اس میں ہم دوسری رائے کوئی نہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جس طرح ٹریفک کا بہت بڑا برڈن ہے، سوزوکی پک اپ، اور سب سے بڑی بات جو سوزوکی پک اپ کی دوبارہ سے میں کرتا چلوں
کہ ہمارے شہر میں جو زیادہ برڈن سزوکی والوں کا ہے وہ کیونکہ ایبٹ آباد سکولوں کا شہر ہے، اور اس شہر میں جس طرح صبح شفٹس ڈفرینٹ سٹیز سے حویلیاں، ہری پور، مانسہرہ اور کلندر آباد سے لوگ جو ڈرائیورز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو لے کے اسکول کالجز میں آتے ہیں، اور وہ واپس جانے کے بجائے سارا دن ایبٹ آباد کی سڑکوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنا روزی روٹی کے چکر میں اس ٹائم پہ جو برڈن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فار دا ٹائم بینگ ٹریفک پولیس کو بھی ایسا کوئی فارمولہ سامنے لانا چاہیے کہ وہ جو گاڑیاں ہیں وہ ان کو کوئی پرمٹ ایشو کریں، یا کسی بھی طرح کا کوئی ان کا سائن ہو کہ وہ جو شفٹس والی گاڑیاں ہیں وہ ایبٹ آباد اسٹے نہ کریں، اگر اسٹے کریں تو اسکولز کی پارکنگ ان کو پرووائڈ کی جائے۔ بہت سے ایسے اسٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں جس سے ٹریفک کا برڈن کم ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک گڈ سائن تھا، ایک اچھی خبر تھی اعلان ایبٹ آباد کے لیے، اور کل کا دن بڑا ڈسکشن رہی اس ٹاپک پہ کہ ایبٹ آباد سے سزوکی ختم ہونے جا رہی ہے، اور کیری پیک اپ خاص طور پہ وہ بھی ختم ہونے کو جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس امید کے ساتھ 3 مہینے ہم لوگ کرتے ہیں انتظار جی کہ کیا واقعی ایبٹ آباد سے سزوکیوں کا ختم ہو سکے گا، کیونکہ مشہور ہے یہ شہر، اگر سکولوں کے حوالے سے بھی ہے تو سزوکیوں کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے۔